اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا ایک انداز ہے، جب بھی لمبی بات کرتا ہے تو پہلے اس بات کی تلخیص کرتا ہے، مختصر کر کے اس بات کو پیش کرتا ہے، اس کے بعد اس بات کی تفصیل کرتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس بات کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ یہاں پر بھی چونکہ لمبی بات ہے یہودیوں کی، تو اس رکوع کے اندر اس پوری بات کی ایک جھلک دکھا دی گئی۔ ان کو کہنا کیا ہے وہ سارا، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اور پھر پہلے پارے کے ختم سے 2 رکوع پہلے دوبارہ اس کی تلخیص آئے گی۔ یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، ہاں میں نے عرض نہیں کیا یہ معنی، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی کے معنی بیٹے، تو یا بنی اسرائیل کے معنی او یعقوب علیہ السلام کے بیٹو۔ پورے یہودیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی چونکہ اولاد میں اس لیے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ آج وہ اسرائیل کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، ان کا ملک اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل، او اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، اللتی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، یاد کرو کیا کیا تم پر میں نے کرم کیا، اس کو یاد کرو، اور خاص طور سے ایک کرم یاد کرو، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو یاد کرو، فضلتکم، میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ یہاں جہانوں سے مراد سارے انسانوں پر، فرشتوں پر تو ہے ہی ہے، باقی کائنات پر تو ہو گئی، چونکہ وہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی، تو جو ان کے راستے پر چل رہا ہے اس کی بھی فضیلت ثابت ہے۔ سارے انسانوں پر کیسے فضیلت تھی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے زمانے کے لوگوں پر، میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے، جب تک ایمان والے نہیں تھے، یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو اس دنیا اس دین کا پیغام پہنچانے والے یہودی تھے، تو سب ان کو فضیلت حاصل تھی سب کے اوپر، اور پھر خاص طور سے بحیثیت قوم، جتنے نبی ان کے ہاں آئے اتنی کسی قوم میں نہیں آئے۔ 4000 نبی ایک روایت کے مطابق، اتنے انبیاء کرام کس قوم میں آ سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، خاص طور سے ہماری قوم چونکہ شخصیت پرست ہے، یہاں ایک بزرگ آ جاتا ہے تو کم سے کم 10-20 پیڑھیاں تو اس کی پھر فری میں کھانے کے لیے مشہور، چونکہ اس کے نام پر کھاتی رہتی ہیں، وہ بزرگ مشہور ہے۔ تو جس کے ہاں 4000 نبی آئے، بزرگ نہیں، اس قوم کا کیا مقام تھا؟ سوچو اس کو۔ اب کیوں نافرمانی کر کے تم جہنم میں جانے لگے ہو؟ وَاتَّقُوا، اور بچو تم، ڈرو تم، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جو ایسا دن ہے، لا تجزی، نہیں بدلہ بنے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ کوئی مرید کہے کہ میں پیر کی جگہ جہنم میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بیٹا کہے میں باپ کی جگہ چلا جاؤں، ایسا نہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ایسا دن ہے کہ لا يقبل، نہیں قبول کی جائے گی، منہا، کسی جان کی طرف سے، شفاعت، سفارش۔ ایک شفاعت جس کے ہم بھی قائل ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ایک بندے کو بخشنا چاہتا ہے، پھر اس کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ خود معاف کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی مقبول بندے کو کہے کہ آپ شفاعت کیجئے کہ میں معاف کر دوں۔ لیکن جس کو اللہ جہنم میں ڈالنا چاہے اس کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ لا يقبل منها شفاعت، اور کسی جان کی طرف سے سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہیں یؤخذ، قبول کیا جائے گا۔ دیکھیے اخذ کے معنی پکڑنا، لیکن یہاں مناسب ہوگا قبول کرنا، نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، کسی جان کی طرف سے، عدل، کوئی بدلہ، بدلے سے مطلب یہاں پر رشوت، فدیہ۔ اور یہی 3 طریقے ہوتے ہیں جس سے مجرم کو بچایا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی کی جگہ کوئی چلا جائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی سفارش کر دے، اور تیسرا یہ کہ کچھ پیسے ایسے لے کر کے جان چھوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور چوتھی بات ہے کہ سارے مل کر کے ہلہ بول دیں، فرمایا یہ بھی نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، تنہا ہر شخص پیش ہوگا، کون کس کی مدد کر سکتا ہے؟ ہم نے تم پر کیا کیا کرم کیے ان کو یاد کرو، یہ اوپر آیا تھا اجمال، اب تفصیل، کیا کیا کرم کیے۔ وَإِذْ، دیکھیے بنی اسرائیل کے واقعات، یہاں میں نے کہا 40 واقعات ہیں، اور سب کے سب اختصار سے ہیں، چونکہ یوں کہا اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، یہ میں نے کرم کیا، یہ میں نے کرم کیا، تو تفصیل اس کی نہیں بتائی گئی،
اور انشاءاللہ چونکہ ہمارا دور آیا جلدی جلدی تو آگے خود قرآن پاک میں ان کی تفصیل آ رہی ہے ان واقعات کی. جب تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ ہم بھی تفصیل سے عرض کریں گے، اور جب تک یہاں تفصیل نہیں آتی تو تب تک آپ دم دم پڑھتے جائیے. لیکن آپ کہیں گے کہ جب یہ پہلی صورت ہے تو تفصیل پہلی میں آنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور اس سے پہلے مکی صورتیں سورہ قصص، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، سورہ ہود، سورہ اعراف وہ نازل ہو چکی ہیں، ان میں بڑی تفصیل گزر چکی ہے اور بس وہ ہمارے سامنے بھی آنے والی ہیں. لیکن ابھی تلاوت میں تو ہم کہیں گے نا کہ پہلے یہ اجمال سا ہے، تفصیل ہونی چاہیے، نہیں، پہلے اجمال ہو تاکہ آدمی کو تڑپ لگے کہ یہ واقعہ ہے کیا، اور پھر وہ اس کو سنے، اس سے واقعہ دل کے اندر اترتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَا، اور یاد کرو نجینا جب ہم نے نجات دی تھی تم کو من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعون کے ماننے والوں سے، فرعون کی حکومت سے. آل کے معنی صرف اولاد نہیں، ماننے والے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی اولاد، اولاد نہیں، سارے ماننے والے. دیکھیے ورنہ یہ فرعون کی خالی اولاد تھی کیا، وہ تو تھا ہی لا ولد. من آل فرعون، فرعون کی آل سے، اس کے ماننے والوں سے ہم نے تم کو بچایا. یسومونکم، اختصار سے عرض کرتا ہوں فرعون کون تھا؟ مصر کا، ایجپٹ کا بادشاہ. اور بنی اسرائیل کیسے تھے؟ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، ایک زمانے تک دین پر قائم رہے تو اللہ نے ان کو وہاں سرداری دی. لیکن جب ان سے دین کی دعوت کا کام چھوٹا، جس طرح آج مسلمانوں سے چھوٹا ہے، تو کیا حال ہوا ان کا کہ یہ وہی ہو گیا جو ہمارا حال ہے. جو ہمارا حال ہے وہی حال ان کا ہو گیا. بن بلائے مہمان کی طرح مصریوں نے ان کو غلام بنا لیا اپنا. پھر ایک زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی فرعون کے ظلم سے. وَإِذْ نَجَّيْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے بچایا تم کو من آل فرعون، فرعون کی آل سے. یسومون، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو سوء العذاب، بدترین عذاب کی. کیا تکلیف تھی؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون، اور زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. عورتیں تو پہلے بچیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. اشارہ کیا کہ مقصود اس کے زندہ رکھنے سے بچیاں نہیں تھیں بلکہ عورتیں. لیکن عورتوں کو زندہ رکھ کر کیا کرتے تھے؟ ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا کہ نعوذ باللہ ان سے بدکاریاں کرتے ہوں گے. ابھی انسان اتنا نہیں گرا تھا، الیاذ باللہ، اتنا نہیں. زیادہ سے زیادہ عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، چونکہ جس معاشرے میں گھر کے سارے سردار مر جائیں تو عورتیں پھر بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں، اس لیے. اور دوسرے اس لیے کہ تاکہ ان کے صفائی ستھرائی کا اور گھر کے برتن مانجنے کا کام کر سکیں. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. بچوں کو کیوں ذبح کرتے تھے وہ؟ سورہ قصص کے انداز سے معلوم ہوتا ہے صرف اس لیے تاکہ اس قوم کو کمزور کر کے رکھیں، ان میں زیادہ طاقت نہ آ جائے، ہمارے مقابلے میں نہ کھڑا ہو سکیں. اور دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے اس لیے بھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت میں فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ کوئی بچہ ہونے والا ہے. اس نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر بتائی کسی نے کہ جس سے تیری حکومت چلی جائے گی. اس نے کہا بچے کو زندہ ہی نہ رہنے دو، قتل کرتے چلے جاؤ. تو یہ تو 2 مرتبہ اس نے قتل کیا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت میں اور دوسرے جب وہ مدین سے واپس آئے اور انہوں نے اس کو دعوت دی، 2 موقعوں پر. لیکن سورہ قصص کے انداز سے معلوم ہوتا ہے اس طرح بھی تھا کہ کمزور ہو جائیں. وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، بڑا امتحان تھا. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑا امتحان. بلا کے معنی انعام بھی اور بلا کے معنی عذاب بھی. اب یہاں نجات ملی تو انعام تھا، اور جب تک یہ سزا مل رہی تھی تو عذاب تھا. تو دونوں ترجمہ یہاں فٹ ہو جائیں گے. اور اس میں یعنی اس نجات میں تمہارے لیے انعام تھا اور یہ بچوں کے قتل ہونے میں تمہارے لیے بڑا عذاب تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور کیسے ہم نے نجات دی، یاد کرو اس وقت کو. فرقنا، جب پھاڑا ہم نے، بکم تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو. فانجیناکم، تو ہم نے تم کو نجات دی. واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون فرعون کی آل کو.
دیکھیے یہاں بھی آل سے مراد صرف اولاد نہیں، اس کے ماننے والے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ وعدہ لیا مطلب جب سمندر پار ہو کر کے وادی تیہ میں بنی اسرائیل پہنچ گئے، تفصیل آ رہی ہے سورہ اعراف میں، تو بنی اسرائیل نے خود مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی نظام زندگی ہونا چاہیے، کوئی دستور ہو، کوئی قانون ہو جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ 30 راتوں تک آ کر کے اعتکاف کرو طور پر، اور عبادت کرو، دن میں روزے رکھو، اور پھر 10 راتیں اور بڑھا دی گئیں تو 40 ہو گئیں۔ رات کو عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، پھر تمہیں ایک منشور ملے گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، تو دن میں بھی عبادت کرنی تھی، رات میں بھی، لیکن خاص طور سے رات کی عبادت اللہ سے لو لگانے کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ آج آپ کو اور مجھے سب کو رمضان میں نصیب فرمائے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو، من بعد ہی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اب کیسے کرنے لگ گئے وہ سورہ اعراف میں آ رہا، وہیں بتائیں گے، لیکن موٹے طور پر یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جب مصر میں رہتے تھے تو مصری لوگ گایوں کی اور بیلوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو مصر سے نکلنے کے بعد بھی وہ گائے بیل کی پوجا یاد آئی، تو ایک بدماش آدمی نے ان کے لیے بچڑا بنایا اور یہ سب اس کی پوجا پر گر گئے۔ سب تو نہیں، ایک بڑا طبقہ۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظلم کرنے والے۔ اتنا بڑا ظلم کیا، اس کے اوپر پوری قوم ملیا میٹ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہمارا کمال دیکھو، ہمارا احسان دیکھو۔ ثم عفونا، پھر بھی ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کن کو معاف کیا؟ جنہوں نے پوجا کی ان کو بھی معاف کر دیا، مگر دنیا میں ان کو سزا ملی، ان کو قتل کیا گیا۔ جنہوں نے نہیں پوجا کی تھی ان کو معاف کر دیا کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ معلوم ہوا کسی کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس کے اوپر شکر، اگر اس سے کوئی بچ جائے تو بچنے والے کو بھی شکر کرنا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، جس کو لینے کے لیے گئے تھے وہ طور پر، والفرقان، اور ان کو دی ہم نے فرق کرنے والی چیز، کتاب دی اور فرق کرنے والی چیز دی۔ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے، اسی کو کہتے ہیں عطف تفسیری۔ ہم اردو میں بہت بولتے ہیں، یہ دور روشنی اور لائٹ کا دور ہے۔ اب اور لائٹ تو کیا روشنی الگ ہے اور لائٹ الگ ہے؟ دونوں ایک ہی تو ہیں۔ تو اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے، جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، اور فرقان کے معنی وہ کتاب دی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، یعنی تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کتنا انعام کیا تمہارے اوپر، تم کو تورات دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے قال، تم سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے۔ وَإِذْ، اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ نکالیں گے، یاد کرو۔ اذ، جب قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، تمہارے بچڑے کو بنانے کی وجہ سے۔ کیا بنایا تھا؟ معبود بنا لیا تھا بچڑے کو۔ تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی باریکم، تو توبہ کرو تم، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے۔ کیسے توبہ کریں؟ فقتلوا، تو قتل کرو تم، انفسکم، اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو مطلب جس نے پوجا کی وہ اپنی خودکشی کرے؟ نہیں، روایات سے معلوم ہوتا ہے 3 طبقے ہو گئے تھے، ایک جس نے بالکل پوجا نہیں کی، اور ایک جنہوں نے پوجا کی، اور کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی مگر پوری طاقت سے وہ پوجا کرنے والوں کو روک رہے تھے، مگر تھوڑے سے وہ بھی تھے کہ جو پوجا بھی نہیں کر رہے تھے مگر بہت زیادہ ان کو روک بھی نہیں رہے تھے۔ تو جنہوں نے پوجا نہیں کی ان کو حکم ملا کہ ان کو قتل کرو، لیکن یہ انعام میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان کو خالی قتل کرنے سے توبہ قبول کر لی، کتنا بڑا انعام۔
اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کو قتل کرنے کی اپنے رشتہ داروں کو توفیق دے دی تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں، کتنا بڑا کرم۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، ذَلِكُمْ یہ خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم تو توبہ قبول کی اللہ نے، علیکم تمہاری، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور یاد کرو، قُلْتُم جب قُلْتُم تم نے کہا تھا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لک آپ کے کہنے کی وجہ سے، حتی نر اللہ جہرا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً کھلم کھلا، ظاہر طور پر۔ یہ کب کہا تھا بنی اسرائیل نے؟ جس قوم میں 4000 نبی آئے، ان کو کہا جائے کہ اللہ کو مانو تو وہ کہیں نہیں، جب سامنے نظر آئے گا تب مانیں گے، جب تک نہیں آئے گا تب تک نہیں مانیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، خاص طور سے یورپ والے، کہتے ہیں جو دکھے گا اس کو مانیں گے۔ لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جو نہیں دکھائی دیتی ان کو مانتے ہیں، اللہ کا ہے تو کہتے دکھائی دو، سامنے لاؤ تو مانیں گے۔ یہ بالکل انہی لوگوں کی طرح کا ہے مطالبہ۔ لیکن یہ کن یہودیوں نے کیا تھا؟ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے ہر یہودی کا یہ مطالبہ نہیں تھا، یہ ان 70 لوگوں کا تھا جن کو موسیٰ علیہ السلام طور پر لے گئے تھے۔ کیوں لے گئے تھے؟ 2 قسم کی روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بچڑے کی پوجا کی معذرت کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ کمزور بات ہے۔ دوسری بات کیا؟ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات پیش کی تو انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ واقعتاً یہ اللہ ہی کا کلام ہے؟ تو کہا چلو میرے ساتھ، خود سنو اللہ کا کلام ہے۔ یہ طور پر پہنچے اور اللہ کا کلام سنا، لیکن سنا تو صحیح، اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو کہنے لگے جب تک دکھائی نہ دے تو ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہی بول رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، وہ سورہ اعراف میں آ رہا ہے، لیکن وہ تھا شوق ملاقات میں، شوق زیارت میں، اور ان کا مطالبہ یہ جحود اور انکار کی بنیاد پر ہے۔ ایسے کیسے مانے؟ سامنے نظر آئے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ فَأَخَذَتْ جو پہلی روایت ہے ہماری تفسیروں میں اکثر وہی ہے، لیکن اکثر لگتا ہے وہ کمزور ہے۔ فَأَخَذَتْ تو پکڑا، تم کو، الصَّاعِقَةُ ایک چڑک نے، ایک بجلی نے، بجلی جو زمین پر گرتی ہے اس کی کڑک اس نے پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے تم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المنّا منا اور سلوہ۔ یہ بھی اللہ کا ایک بڑا انعام تھا۔ ایک تو وہ 70 لوگ پہلے مرے، لیکن پھر سورہ اعراف میں تفصیل آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ زندہ ہو گئے، یہ اللہ کا کرم۔ دوسرا اللہ کا کرم، جب مصر سے یہ لوگ نکلے اور بحر قلزم کراس کیا اور وادی تیہ میں پہنچے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور خیمے پھٹ کر کے ختم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، ان کو بادلوں کا سایہ دیا اور کھانے کے لیے ان کو منا اور سلوہ دیا۔ اور منا اور سلوہ کی مشہور تفسیر یہی ہے کہ منا یہ کوئی حلوہ تھا جو برس جاتا تھا درخت کے پتوں پر، اور سلوہ کیا تھا؟ کوئی بٹیر تھا، کوئی پرندے تھا جو ان کے سیدھا خیموں کے اندر گھستا تھا کہ مجھے پکڑو اور کھاؤ۔ بعض لوگوں نے اور بھی تفسیریں کی، کلوا من طیبات کھاؤ پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیں۔ ایک زمانے تک یہ نعمتیں ملتی رہیں، لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، جس کے اوپر منا اور سلوہ کی نعمتیں بند ہو گئیں۔ اس پر فرمایا وما ظلموا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پر، ولیکن لیکن، دیکھ یہ بھی ایک یاد کریں، ولیکن میں لیکن جس کو ہم کہتے ہیں وہی لیکن عربی کا ہے، لیکن اس سے پہلے واو آتا ہے، یہ واو زائد ہوتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ولیکن لیکن، کانوا انفسہم وہ تھے، انفسہم اپنے آپ کے اوپر، یظلمون ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ ایک بات اور یاد رکھیں، ان واقعات کو بس میں نے کہا گنایا جا رہا ہے، یہ نعمت دیکھو، یہ انعام دیکھو،
یہ احسان دیکھو، اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ابھی جو واقعہ آ رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، اس کے بعد ایک واقعہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے کافی بعد کا ہے، اور بیچ بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات آ رہے ہیں۔ تو آپ ترتیب نہیں تلاش کریں گے، چونکہ ان کو صرف یاد کرانا ہے، دیکھو یہ بات بھی، یہ بات بھی، یہ بات بھی۔ جس طرح ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو کہے دیکھو میں نے آپ کی شادی کرائی، دیکھو بچپن میں نے آپ کو تعلیم دی، دیکھیے پھر میں نے آپ کے بچوں کے لیے اچھی پڑھائی کا انتظام کیا، تو اب وہ بے ترتیب صرف باتیں بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں۔ یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت یوشع ابن نون کے زمانے کا۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حکم ملا اور یوشع علیہ السلام کے ماتحتی میں وہ اللہ کے راستے میں قربانی دیں، جہاد کریں، اس کے اوپر ایک ملک فتح ہو گیا۔ اس ملک میں جب داخل ہونے کے لیے کہا تو کہا اس طرح جاؤ کہ جھکتے ہوئے جاؤ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ هذه القرية، اس بستی میں، عام طور پر ہماری تفسیروں میں لکھا جاتا ہے بستی کون تھی؟ اریحہ، لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ اریحہ یہ بیت المقدس ہی کے بالکل پاس تھی۔ تو جس طرح شہر بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ آس پاس کی بستیاں اکٹھی اس میں مل جاتی ہیں، تو سمجھو آج کا جو بیت المقدس ہے یہی تھا، یعنی پورا فلسطین کا علاقہ۔ اور داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فکلو، تو کھاؤ تم منہا، اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغدن، سیر ہو کر، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرنے سے مطلب جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقولوا حطہ، اور کہو تم حطۃ، ہمیں معافی چاہیے، مسألتنا حطہ، اے خدا ہماری گزارش ہے تو ہم کو معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے جانا، نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ ان کو کہا جھکتے ہوئے جانا، ملک فتح ہو گیا، اللہ کا کرم ہوا۔ فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا، بات کو، غیر الذی، اس بات کے علاوہ، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء، آسمان سے، رجزن، زبردست عذاب، خطرناک عذاب، رجز، زبردست عذاب اتارا، مطلب ان کو کہا جھکتے ہوئے جاؤ، ایک بڑا طبقہ جھکنے کے بجائے اکڑ کر کے گیا، صرف کس لیے؟ کہا ذرا دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ کہا تھا کہ یہ کہتے ہوئے جانا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کرتے۔ ایک بڑا طبقہ یوں کہتے ہوئے گیا، اے خدا ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، بس روٹی شوٹی دے دے ہمیں، اس طرح بیہودہ باتیں کرتے ہوئے گئے۔ کس لیے؟ کہا ذرا مخالفت کر کے دیکھتے ہیں نبی کی ہوتا کیا ہے۔ فبدل، تو بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا، بات کو، غیرہ، اس بات کے علاوہ، الذی قیل لہم، الذی، جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے، فانزلنا، تو اتارا ہم نے، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن، خطرناک عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ یہ خطرناک عذاب کیا تھا؟ اکثر لوگوں نے کہا کہ طاعون کی بیماری پھیلی، جس طرح آج یہ وبائی بیماری، اسی طرح کوئی وبائی بیماری پھیلی، اس میں بھاری تعداد یہ نافرمانی کرنے والوں کی ہلاک ہو گئی۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ تھوڑا وقفہ دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر شروع کریں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔